بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں شہد کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ کس طرح پھلوں کا رس چوس کر شہد میں تبدیل کرتی ہیں۔ شہد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ شہد کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شہد کی مکھیاں حاضر ہوئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد کیسے بناتی ہو؟ تو شہد کی مکھیوں نے عرض کیا، یا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر، ہم باغ میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں واپس آ جاتی ہیں اور پھلوں کا رس اپنے چھتے میں پھینک دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، تو یہ تو بتاؤ کہ یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو مکھیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قدرت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے آتی ہیں، اور شہد کی یہ لذت و مٹھاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ سبحان اللہ! درود شریف کی برکت سے پھلوں کے پھیکے اور تلخ رس مل کر ایک ہو گئے اور سب کا نام شہد ہو گیا۔ ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے عربی اور اجمی انسان ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا، انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہماری پھیکی باتوں میں بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا، اسی طرح ہر دعا درود شریف کی برکت سے مرض گناہ کی دعا ہے، تو کثرت سے درود شریف پڑھیں۔